نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون سن 1856 کو بریلی شریف اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی تعلیم، آپ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل کر لیا تھا۔ آپ نے اپنے والد سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ نے 6 سال کی عمر میں ربیع اول میں میلاد رسول کے ایوان پر شاندار تقریر فرمائی، اور 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں ایک کتاب لکھی، اور آپ نے 14 شعبان 1288 ہجری کو 13 برس 10 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، ابھی آپ پہ روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ گرمی کی وجہ سے آپ کے والد آپ کو ایک کمرے میں لے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا، مٹھائی دی اور کہا کہ اسے کھا لو۔ آپ نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ کے والد نے کہا دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھے گا، تم کھا لو، تم ابھی بچے ہو۔ آپ نے کہا کہ بھلا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا مگر میرا رب جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی شادی 1219 ہجری مطابق سن 1874 میں 18 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ آپ نے 2 حج کیے۔ آپ نے اپنے ہر عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل عشق کا ثبوت دیا۔ پیارے ناظرین، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق تھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار آپ ڈولی میں بیٹھ کر بریلی شریف کے بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ڈولی اٹھانے والوں کو ڈولی رکنے کا کہا اور پوچھا کہ تم میں سے سید کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر سے التجا کرتے ہوئے کہا کہ مہربانی کر کے مجھے بتا دو کہ آپ میں سے سید کون ہے، مجھے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ تب ایک حضرت نے کہا کہ میں آل رسول ہوں، غریبی اور مجبوری کی وجہ سے میں ڈولی اٹھانے کا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے فوراً ہاتھ چوم کر کہا کہ مجھے معاف کر دینا۔ پھر آپ نے سید زادے کو ڈولی میں بٹھایا اور خود ان کی جگہ ڈولی اٹھا کر چلنے لگے۔ آپ کی کرامات، ایک بار آپ ریل سے بریلی جا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج اسٹیشن پر ٹرین 1-2 منٹ کے لیے رکی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز کے لیے پلیٹ فارم پر اترے۔ ساتھی پریشان تھے کہ کہیں ٹرین چلی ہی نہ جائے، لیکن آپ نے اطمینان سے اذان دلوا کر باجماعت نماز شروع کر دی۔ ادھر ڈرائیور نے ٹرین کا انجن سٹارٹ کیا، لیکن ٹرین نہیں چلی۔ ٹی ٹی اور اسٹیشن ماسٹر سب لوگ جمع ہو گئے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ انجن میں کوئی خرابی نہیں۔ اچانک ایک پنڈت چیخ اٹھا، وہ دیکھو کوئی درویشی نماز پڑھ رہا ہے، شاید ٹرین اسی وجہ سے نہیں چلتی۔ یہ سن کے لوگ اعلیٰ حضرت کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے اطمینان سے نماز مکمل کر کے جیسے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریل میں سوار ہوئے تو ٹرین چل پڑی۔ ویسے تو آپ کے بہت سارے کرامات کے واقعات ہیں، لیکن ان میں سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں جس کو سن کر آپ کو ان کے علم کا اندازہ ہوگا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد کو علم ریاضی کے ایک اہم مسئلے کا حل نہیں مل رہا تھا۔
بہت ساری یونیورسٹی میں مسئلہ بھیجا گیا مگر جواب نہیں ملا۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ جرمنی جا کر اس مسئلے کا جواب حاصل کیا جائے۔ جب حضرت سید سلمان اشرف کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بریلی جا کر اعلیٰ حضرت سے ملنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد نے کہا کہ وہ تو مولوی ہیں اور دینی مسئلے کے بارے میں جانکاری رکھتے ہوں گے، اس مسئلے کا حل انہیں کیسے پتہ ہوگا؟ سید سلمان اشرف نے کہا کہ بریلی نزدیک ہی تو ہے، جرمنی جانے سے پہلے ایک بار اعلیٰ حضرت سے مل تو لیجیے۔ بہت اصرار کرنے پر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد بریلی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سید سلمان اشرف نے اعلیٰ حضرت کو پیغام بھیج دیا کہ اگر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد سوٹ اور ٹائی پہن کر آئیں تو کچھ کہنا نہیں، پہلے اس سے بات کر لینا۔ ڈاکٹر صاحب دوپہر کو آگرہ سے نکلے اور بریلی پہنچے تو عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت وضو کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کو دیکھ کر پوچھا کہ آئیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت اہم مسئلہ ہے، آپ پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آرام سے بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بتائیے تو صحیح۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بتانا شروع کیا۔ ان کی بات پوری ہوئی تو فوراً ہی اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دے دیا۔ جواب سن کر انہیں بہت تعجب ہوا۔ وہ سوچنے لگے کہ میں اس کے لیے پورے ہندوستان میں ہر جگہ پر رابطہ کر چکا ہوں، اور انہوں نے مسئلہ سن کر فوراً تسلی بخش جواب دے دیا۔ جب اعلیٰ حضرت نماز ادا کر کے آئے تو ڈاکٹر نے مزید سوال کیے اور جواب سنتے سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ علم لادنی کے بارے میں سنا تھا اور آج دیکھ بھی لیا، اور ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، نماز کے پابند ہو گئے۔ آپ کی تصنیف 1330 ہجری مطابق سن 1912 میں آپ نے کنز الایمان فی ترجمہ القرآن کے نام سے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا۔ آپ نے بہت ساری مشہور حمد باری تعالیٰ، نعت مصطفیٰ، منقبت اور مناجات لکھی ہیں۔ آپ نے 55 سے زائد علوم پر تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وصال۔ آپ کا وصال 25 صفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر سن 1921 کو اذان جمعہ کے دوران 65 سال کی عمر میں ہوا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔